اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں آپ کے ساتھ پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں نے پچھلے دنوں ایک اسکول میں نوجوانوں سے اس موضوع پر گفتگو کی، اور میں نے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سروے کیا کہ نوجوانوں سے میں نے یہ بات پوچھی کہ آئیڈیل کی تعریف کیا ہے، آئیڈیل کون ہو سکتا ہے، اور جسے آپ آئیڈیل بنائیں تو اس کی پہلی شرط اور دوسری شرط کیا ہے. شاعر نے جس طرح کہا کہ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے، جو نبی کو میرے قبول ہوں وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو وہی گفتگو وہی عاجزی. آئیڈیل کے لیے جب نوجوانوں نے مجھے فیڈ بیک دیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ نوجوان، آپ کا آئیڈیل وہ ہستی ہو سکتی ہے کہ جو زندگی کے ہر ڈائمینشن، زندگی کے ہر پہلو پر آپ کی رہنمائی کر سکے. کوئی کرکٹر آپ کا آئیڈیل اس لیے نہیں بن سکتا کہ آپ اس کی ذاتی زندگی سے ناواقف ہیں. کوئی سیاستدان آپ کا آئیڈیل اس لیے نہیں بن سکتا کہ وہ زندگی کے کسی ایک پہلو پر آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن زندگی کے ہر زاویے اور ہر پہلو کے حوالے سے آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا. دنیا میں اللہ نے صرف ایک ذات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس طرح محفوظ کیا، اللہ نے جو وعدہ قرآن میں کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے نہ صرف اس کلام کو، قرآن کو محفوظ کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی محفوظ کیا اور ان یادوں کو بھی محفوظ کیا جو ریاست مدینہ کے حوالے سے دنیا نے دیکھی. تو میں نے نوجوانوں سے کہا کہ اللہ نے کسی نبی سے یہ وعدہ نہیں کیا نبی محترم سے پہلے کہ میں اس اپنے بھیجے ہوئے کلام کو بھی محفوظ کروں گا اور تمہاری زندگی کو بھی محفوظ کروں گا، لیکن یہ وعدہ اللہ نے قرآن سے اور نبی محترم سے کیا، اس لیے کہ نبی محترم کی زندگی ہر پہلو سے ہماری رہنمائی فراہم کرتی ہے. آپ کی ذاتی زندگی کہ آپ اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے، آپ بچوں سے کس طرح گفتگو کرتے تھے، آپ میدان جنگ میں کس طرح کردار ادا کرتے تھے، آپ بڑوں کا احترام اور بچوں سے پیار کس طرح سے کرتے تھے، یتیم بچوں کا خیال کس طرح سے کرتے تھے. آئیڈیل دنیا میں وہ ہستی ہو سکتی ہے کہ جو آئیڈیل ہو زندگی کے ہر زاویے، زندگی کے ہر ڈائمنشن کے حوالے سے. دوسری بات میں نے ان سے یہ پوچھی نوجوانوں سے کہ جب آپ نے کسی کو آئیڈیل بنا لیا تو اس آئیڈیل کو بنانے کے بعد اس کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اس آئیڈیل کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ نبی محترم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے. یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ چند لوگوں نے نبی کی زندگی کو پڑھ لیا اور باقی لوگ فارغ ہو گئے. نہیں، نبی کی زندگی کا علم حاصل کرنا، آپ کی زندگی کو پڑھنا،
آپ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، اس لیے کہ آپ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، پہچانیں گے، آپ کے اندر اتنی ہی محبت آپ کے حوالے سے پیدا ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب ریاض الصالحین میں وہ حدیث کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ہے، اس حدیث کو آپ نے جہاں باقی حدیثیں درود و سلام کے حوالے سے آئی ہیں اس چیپٹر میں نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے چیپٹر میں لکھا ہے کہ جہاں مجاہدہ فی نفس، کہ جہاں آپ کو اپنے نفس کے خلاف جد و جہد اور مجاہدہ کرنا پڑے، اس چیپٹر میں لکھا امام نووی نے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ریاض الصالحین میں یہ حدیث مجاہدہ نفس کے چیپٹر میں کیوں لکھی گئی؟ اس لیے یاد رکھیے، اللہ سے محبت، اللہ کی طرف جھکاؤ، اللہ سے لگاؤ انسان کی فطرت میں ہے۔ نبی سے محبت کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، نبی کے بارے میں علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جتنا آپ کو نبی کے بارے میں علم ہوگا، معلومات حاصل ہوگی، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ میں یہاں تیسری بات کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ حیران ہوں گے کہ آج میں نے جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے، شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں جنہوں نے اس حوالے سے ان صحابی رسول کا نام سنا ہو۔ سہیل بن عمرو، یہ وہ صحابی رسول ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ صلح حدیبیہ کا جب واقعہ ہوا اور وہ شخص کہ جو مشرکین مکہ کی طرف سے آیا تھا صلح حدیبیہ میں مذاکرات کرنے کے لیے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب معاہدہ ہو گیا اور دستخط ہونے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ تو وہ شخص میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جس نے اعتراض کیا تھا کہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم مان لیں تو پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، تمہیں اس نام کے ساتھ رسول اللہ مٹانا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ مٹا دو، خالی محمد لکھا رہنے دو۔ میں صرف بات کو یہیں تک کر آگے بڑھتا ہوں کہ وہ سہیل بن عمرو تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ سہیل بن عمرو مکہ کا سب سے زیادہ پختہ سیاستدان تھا، امیر آدمی تھا، قبیلے کا سردار تھا، بے انتہا شروڑ آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا۔ یہ وہی سہیل بن عمرو ہے کہ جن کا بیٹا عبداللہ بن سہیل بن عمرو مسلمان ہو جاتا ہے، جن کا بیٹا ابو جندل، اگر آپ کو یاد ہو کہ حدیبیہ ہی کے موقع پر ایک صحابی رسول مکہ کی جیل سے جان چھڑا کر صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ دیکھو میری بیڑیاں، میری زنجیریں جو ہاتھوں اور پیروں میں پڑی ہوئی ہیں، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے کر چلے جاؤ۔ لیکن معاہدہ ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو سے درخواست کی کہ سہیل، ابھی تو اس معاہدے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، تم کیا یہ کر سکتے ہو کہ ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دو؟ سہیل بن عمرو نے کہا نہیں، معاہدہ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے گا تو آپ اس کو ہمارے حوالے کریں گے، ابو جندل کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ یہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بھی سہیل بن عمرو کے بیٹے ہیں۔ میں آپ سے تعارف کرا رہا ہوں سہیل بن عمرو کا کہ دیکھیں اللہ کے رسول کو جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد انسان کی زندگی میں کیا فرق آنا چاہیے اور کیا فرق آتا ہے۔ یہ وہی سہیل بن عمرو ہے کہ جب بدر کے موقع پر یہ پکڑے جاتے ہیں اور قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں تو حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ اس کے سارے دانت میں توڑ دوں، اس لیے کہ یہ آپ کے خلاف بڑی چرب زبانی کرتا ہے، بڑا منہ چلاتا ہے، تو زندگی بھر پھر یہ آپ کے خلاف بول نہ سکے۔ یہاں میں آپ کو یاد دلاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کی دنیا کو نہیں، آنے والے کل کو دیکھتے تھے۔ لیڈر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ آج میں اور گزرے ہوئے کل میں نہیں رہتا، بلکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آنے والے کل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک اور ثبوت ہے۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، وہ منہ جو آج تمہیں بہت برا لگتا ہے، اللہ جانتا ہے یہ ممکن ہے کہ کل یہی منہ تمہیں وہ خوشخبری دے کہ تمہارا دل خوش ہو جائے۔ جس منہ سے نکلی ہوئی آواز آج تمہیں ناپسند ہے، اس منہ سے نکلے ہوئے کلمات یہ ہو سکتا ہے کہ کل تمہارے لیے شادمانی کا پیغام لے کر آئیں، خوشی کا پیغام لے کر آئیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، بات آگے بڑھتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد یہی سہیل بن عمر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور حجۃ الوداع کا موقع ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کٹوا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سہیل بن عمر کہ جو اللہ کے رسول سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اللہ کے رسول کے بال نیچے گرتے تھے تو سہیل بن عمر انہیں پکڑ کر اپنے جسم پر ملتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ منظر دیکھ کر کہ وہ شخص جو کل تک نبی کو نہیں جانتا تھا، نبی کو نہیں پہچانتا تھا، وہ نفرت کرتا تھا، لیکن آج جب نبی کو جانتا ہے، نبی کے رتبے کو جانتا ہے، نبی کے مقام کو جانتا ہے، نبی کی زندگی کو جانتا ہے، تو اس کی محبت کا یہ حال ہے کہ وہ نبی کے بالوں کو اپنے جسم پر ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہی سہیل بن عمر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مکہ کے مشرکین جو مسلمان ہوئے تھے وہ بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں، اور یہ بغاوت کا اعلان اتنا شدید ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے گورنر کو روپوشی میں جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ گورنر کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جو کلمات کہتے ہیں وہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ آج سن لے کہ محمد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور اسے کبھی موت نہیں آتی۔ مسجد نبوی میں یہ الفاظ لوگوں نے حضرت ابو بکر کے منہ سے سنے، اور مکہ میں ان باغیوں کو جو مسلمانوں سے بغاوت کر چکے تھے، یہ سہیل بن عمر تھے کہ سارے باغیوں کو وہ مکہ میں حرم میں جمع کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں جمع کرتے ہیں، اور یہ الفاظ بولتے ہیں، وہی الفاظ کہ جو مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر نے ادا کیے، وہی الفاظ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی کہ آپ نے حضرت عمر کو کہا تھا یہ منہ کہ جو آج تمہیں ناخوش کر رہا ہے ایک دن آئے گا کہ یہ منہ تمہیں خوش کر دے گا۔ اس ساری بغاوت کو ختم کرنے والے مکہ میں سہیل بن عمر تھے۔ سہیل بن عمر نے انہیں یاد دلایا کہ تم سب سے آخر میں مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے پیچھے ہٹنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہاری عزت
تمہارا فیوچر، تمہارا مستقبل، تمہاری بقا اسی میں ہے کہ تم اسلام کے ساتھ جڑے رہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس ذات کے بارے میں جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا آپ سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اور بات میں یہاں کروں کہ نوجوانوں سے میں نے کہا کہ اس کی تیسری شرط کیا ہے، آئیڈیل جسے تم بناؤ۔ میں نے ان کے سامنے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مثالیں پیش کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، میں نے دو شخصیات ان کے سامنے پیش کی۔ میں نے کہا کہ ایک آدمی ہے، وہ دو نوکر رکھتا ہے، ایک نوکر اور دوسرا نوکر اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دونوں نوکروں کو یہ بات کہتا ہے کہ جاؤ میرے لیے پانی کا گلاس بھر کے لاؤ۔ تو ان میں سے ایک نوکر کیا کرتا ہے کہ وہ وہیں کھڑے کھڑے اپنے مالک، اپنے آقا کی تعریفیں بیان کرتا ہے کہ آپ تو کتنے اچھے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے کپڑے اتنے اچھے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی ٹوپی اتنی اچھی ہے، ماشاءاللہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ مالک اس سے کہہ رہا ہے کہ تم پانی کا گلاس بھر کر لاؤ، اور وہ مالک کے لیے پانی کا گلاس بھرنے کے بجائے وہ مالک کی تعریفوں میں لگا رہتا ہے۔ دوسرا نوکر وہ ہے کہ جب مالک اس سے کہتا ہے پانی لاؤ تو وہ نہ صرف پانی لے کر آتا ہے بلکہ مالک کو پانی دینے کے بعد ادب کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مالک کو ایک اور گلاس پانی کا چاہیے ہو، اور مالک جب پانی ختم کر لے تو ادب کے ساتھ گلاس واپس لے کر اس کی جگہ پر واپس پہنچاؤں۔ میں نے نوجوانوں سے کہا کہ آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلا نوکر فیل ہو گیا اور دوسرا نوکر کامیاب ہو گیا۔ تو جسے ہم آئیڈیل بناتے ہیں، آئیڈیل وہ ہو سکتا ہے جو ساری زندگی کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرے، آئیڈیل وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی کو پھر ہم پڑھیں، اور آئیڈیل وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی ہم اتباع کریں، جس کو ہم فالو کریں، جو وہ ہم سے کہے ہم اسے بجا لائیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، ایک اور بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے، یہ بحث میں نے پاکستان میں بڑی ہوتے دیکھی ہے کہ وہ بشر تھے، وہ نور تھے، اور آپ کا سایہ تھا، آپ کا سایہ نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کبھی بھی اپنی صفات کی وجہ سے نبی نہیں ہوتا، نبی اپنی ذات کی وجہ سے نبی ہوتا ہے۔ اگر نبی جیسی صفات کوئی اپنے اندر پیدا کرنے کی بھی کوشش کرے وہ نبی نہیں بنے گا، اس لیے کہ نبی صفات کی وجہ سے نہیں، اپنی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری خصوصیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں میں سے پیدا کیا ہے۔ جو آیات میرے بھائی نے قرآن کی آپ کے سامنے پڑھی، ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بار بار ہائی لائٹ کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اس بات کو کہا ہے کہ ہم نے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ہم نے تمہیں میں سے، ہم نے کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے کسی جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے تمہیں میں سے۔ لیکن تمہیں میں سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کا مقام عام انسانوں کو جیسا ہے، نہیں، نبی کا مقام وہ ہے کہ جس میں نور، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ نبی کی اجازت ملے گی تو گھر میں داخل ہوں گا۔ نبی نور کے سردار، فرشتوں کے سردار، آپ کا مقام یہ ہے کہ جب آپ معراج پہ جاتے ہیں اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہاں سے آگے نور نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے وہ نہیں جا سکتا،
آپ ہی ہیں جو یہاں سے جا سکتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں تو کس طرح زندہ ہیں؟ میں لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ سمجھیے کہ اللہ کا جو پلان ہے اس پلان کو یہ چھوٹا سا ذہن وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور وہ تھوڑا سا علم جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ علم اللہ کے پلان کو، اللہ کے منصوبے کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں خود یہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کون بتا سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس بات کو لا تشعرون، لیکن تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح زندہ ہیں۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عام انسانوں کو نبی کی بات نہیں کر رہا، عام انسانوں کو زندہ رکھتا ہے شہادت کے رتبے پر پہنچنے کے بعد، تو نبی کا مقام تو اس سے بہت بلند ہے۔ تو اللہ کس صورت میں نبی کو زندہ رکھتا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور نبی جانتے ہیں، لیکن ہم صرف ایک بات جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے ایک بات لکھی ہے کتاب کے اندر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کی قبروں کے ارد گرد بھی برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے، عام نیک بندوں کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس مقام کو میں اور آپ اس چھوٹی سی عقل سے سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے ایک بات پر، ہمارا ایمان ہے ایک بات پر، وہ بات یہ ہے کہ نبی کا مقام عام، وہ انسان تھے، ہم مانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان ہونے کی وجہ سے جو کرامات اللہ نے انہیں دی، جو فضیلت اللہ نے انہیں دی، اس کا رتبہ ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ انسان تھے، لیکن وہ ایک عام انسان نہیں تھے، ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی کہ جب تم مجھ پر درود بھیجتے ہو تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے 7 ارب انسان، جن میں میرے ماں باپ بھی شامل ہیں، میرے بچے بھی شامل ہیں، میری بیوی بھی شامل ہے، وہ 7 ارب انسان غلط ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ فخر کیجئے، سر بلند کر کر چلا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ بات کہی کہ اللہ جب نبی کا انتخاب کرتا ہے تو نبی کی امت کا انتخاب اس نبی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے اللہ نے چنا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ بات کروں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں، اور یہ بات میں اب کرنے چلا ہوں یہ میری اور آپ کی عملی زندگی سے متعلق ہے۔ دیکھیں اس سیرت کے جلسے میں ہم آئے ہیں، اس جلسے میں بیٹھنے کے بعد اگر صرف اتنا ہو کہ نشستن گفتن برخاستن صرف اتنا ہو کہ ہم سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہہ کر یہاں سے چلے جائیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ نبی کی زندگی سے جو ہمیں سیکھنا چاہیے ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ میں اپنی گفتگو کے اگلے حصے میں جو بات آپ سے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات کہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی کے کردار میں، نبی کے اخلاق میں، نبی کے معاملات میں تمہارے لیے بہترین حسنہ ہے، بہترین ماڈل ہے، بہترین مثال ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے یہاں 3 چیزیں رکھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔
ذرا غور سے سنیے ان تین چیزوں کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی کی زندگی ان کے لیے بہترین نمونہ بنے گی, وہ اس سے ہدایت حاصل کریں گے, وہ اس سے روشنی حاصل کریں گے. اس کی تین شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرتے ہیں. یہاں میں ایک بڑی باریک بات آپ سے کہتا ہوں. دیکھیں قرآن کی پہلی سورہ میں, سورہ بقرہ میں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, قرآن کا تعارف کرایا اللہ نے کہ قرآن ہدایت ہے, رہنمائی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے, جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن جس طرح ہدایت ہے اللہ والوں کے لیے, اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے, من اناب, جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں, جو دل میں یہ تڑپ رکھتے ہوں کہ میں اللہ سے رہنمائی حاصل کروں, ان لوگوں کے لیے قرآن روشنی فراہم کرتا ہے. جو قرآن سے اندھیرے تلاش کرتے ہیں قرآن انہیں اندھیرے فراہم کرتا ہے. جو لوگ قرآن کی طرف روشنی کے لیے دیکھتے ہیں, رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں, اللہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر انہیں روشنی دکھاتا ہے, انہیں رہنمائی دکھاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی اپنے ذہن کو اور اپنے قلب کو پاک کرنا ہوگا. نبی کی رہنمائی کی پہلی شرط یہ ہے, اللہ کہتے ہیں کہ ذکر, وہ اللہ پر, اللہ سے ملاقات پر, آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد دہانی کو, ذکر کہتے ہیں دعا کو, ذکر کہتے ہیں استغفار کو, ذکر کہتے ہیں اپنے اندر کے انسان کو خوبصورت بنانے کو, ذکر کہتے ہیں اپنا تزکیہ کرنے کو, ذکر کہتے ہیں اپنی سوچ کو, اپنے مزاج کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق بنانے کو. تو وہ لوگ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں, اس سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں, اس سے روشنی لینا چاہتے ہیں, تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کو اور دل کو صاف کریں گے, پاکیزہ کریں گے. اللہ کا قرآن بھی نور ہے اور نبی کی تعلیم بھی نور ہے, اور اللہ کا نور کسی ایسی جگہ پر جمع نہیں ہو سکتا کہ جہاں غلاظت ہو, جہاں ناپاکی ہو. تو میرے بھائیوں, دوستوں اور ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے ہدایت ہے, حسنہ ہے, وہ آئیڈیل ہے, وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اس کی سب سے بڑی صفت نبی کا اخلاق ہے. دیکھیں نبی کا اخلاق وہ چشمہ ہے کہ جس چشمے سے یہ ساری نہریں نکلتی ہیں. اخلاق کہتے ہیں معاملات کو, اخلاق کہتے ہیں کردار کو, اخلاق کہتے ہیں رویے کو, اخلاق کہتے ہیں سوچوں کو, اخلاق کہتے ہیں آپ کے دل کی کیفیت کو, اخلاق کہتے ہیں آپ کے لین دین کو, اخلاق اس کریکٹر کو کہتے ہیں کہ جو آپ کی مورلز, آپ کی ویلیوز, آپ کے ایتھکس, ان سب کا احاطہ کرتا ہے صرف ایک یہ لفظ اخلاق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا نمونہ جو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے رکھا ہے وہ آپ کے اخلاق ہیں. قرآن میں اللہ نے جب یہ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اللہ نے اس کلام کو, اس نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا. وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قمر ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا جو اخلاق ہے, آپ کا جو کردار ہے, آپ کا جو رویہ ہے, آپ کی جو ہستی ہے وہ بڑی عظیم ہے. آپ کے اخلاق کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اخلاق کی تعریف اور انڈورسمنٹ دے رہے ہیں میرے بھائیوں, دوستوں اور ساتھیوں. اس لیے اخلاق وہ چیز ہے کہ جس سے اسلام کی باقی ساری تعلیمات نکلتی ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے معاشرے میں کوئی بھی فرد ہو, قرآن کا حافظ ہو,
اس کو امام بخاری کی بخاری شریف بھی پوری یاد ہو، مسلم شریف بھی پوری یاد ہو، لیکن اگر اس کا کردار خراب ہو، اس کا اخلاق خراب ہو، اس کے معاملات خراب ہوں، اس کا لین دین خراب ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی رائے اس فرد کے بارے میں کیا ہوگی؟ یہاں میں ایک بہت باریک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور میری اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، خاص طور پہ وہ لوگ جو تحریک سے وابستہ ہیں، میں ان سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور میری بات کو غور سے سنیے گا کہ یاد رکھیے کہ نبی کے نمونے میں ہمارے لیے مثال ہے۔ دین کو اگر آپ کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے، دین کو اس کی اصل صورت میں لانا ہے، تو جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ دین دوبارہ اپنی اصل صورت میں اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب ہم نبی کی زندگی کو بالکل اسی طرح فالو کریں، اسی طرح اتباع کریں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی گزاری۔ پھر آپ نے طائف کا میدان دیکھا، پھر آپ نے ہجرت کی مدینہ کی جانب، پھر آپ بدر کے میدان میں گئے، پھر آپ احد کے میدان میں گئے۔ تو اگر ہمیں اسلام کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے تو ہمیں نبی کے نمونے پر عمل کرنا ہوگا۔ اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، نبی کے نمونے میں دین اور معاشرے کی اصلاح دروس قرآن سے نہیں ہوتی، معاشرے کی اصلاح سیرت کانفرنسوں سے نہیں ہوتی، معاشرے کی اصلاح تقریروں سے نہیں ہوتی، معاشرے کی اصلاح جمعے کے خطبوں سے نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، معاشرے کی اصلاح کے لیے مجھے اور آپ کو وہ عملی نمونہ اور کردار بن کر لوگوں کے سامنے آنا ہوگا کہ لوگ میری زبان ہلائے بغیر مجھ سے متاثر ہوں، میری زبان ہلائے بغیر لوگ یہ کہیں کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے سائے میں بیٹھ کر مجھے سکون ملتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس وہ خوشبو ہے کہ جس خوشبو کے ساتھ جب میں بیٹھتا ہوں تو میرا جسم اور ذہن معطر ہو جاتا ہے۔ میں یاد دلاتا ہوں آپ کو کردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بڑے بڑے دروس و قرآن نہیں تھے، کوئی بڑی بڑی تقریریں نہیں تھی، لیکن ہر صحابی قرآن کی تفسیر بن کر لوگوں کے درمیان رہتا تھا۔ لوگ اس کے معاملات دیکھتے تھے، لوگ اس کے اخلاق دیکھتے تھے، لوگ اس کے معمولات دیکھتے تھے، انہیں زبان ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں، یاد دلاؤں کہ عبداللہ بن مبارک کے برابر میں یہودی رہتا ہے، اور یہودی جب اپنا مکان بیچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مکان کی قیمت تھی پاکستانی روپے میں اگر لگائیں آپ 1,00,000 روپے، لیکن یہودی نے کہا میں 2,00,000 روپے لوں گا۔ جب ریل اسٹیٹ والے اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ بھائی تیرے مکان کی قیمت تو 1,00,000 ہے، تو 2,00,000 کیسے مانگتا ہے؟ تو اب سنیے، یہودی نے کہا کہ 1,00,000 تو مکان کی قیمت ہے، اور 1,00,000 قیمت ہے کہ عبداللہ بن مبارک میرے پڑوسی ہیں۔ دیکھیں، جب تک ہم عبداللہ بن مبارک بن کر لوگوں کے پڑوسی نہیں بنیں گے، جب تک میرا کردار ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں، میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ دروس قرآن تقویت پہنچائیں گے، یہ مجالس سیرت تقویت پہنچائیں گی، لیکن یہ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ لوگ تقریریں سن سن کر تنگ آ چکے ہیں، اور بلکہ میں آپ کو ایک اور نازک بات کہوں کہ جب میں کسی کو نصیحت کر رہا ہوتا ہوں تو آپ یقین کریں میرے اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، ایک حجاب آ جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ اب تبلیغ کو سن سن کر اور نصیحتوں کو سن سن کر لوگوں کے کان پک چکے ہیں۔ پاکستان میں جتنی تبلیغ ہوتی ہے، میرا اپنا خیال ہے، تبلیغ سے میری مراد یہ ہے کہ واٹس ایپ پر میسیجز شاید دنیا کے کسی ملک میں نہ ہو، لیکن میں ہر جگہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں 1000 تقریریں ایک انسان کو نہیں بدل سکتی، لیکن ایک باعمل انسان 1000 لوگوں کو بدل سکتا ہے۔ تو میں آپ سے صرف اتنی بات کہوں گا کہ آج کے اس محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بس یہ پیغام لے کر جائیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کسی نہ کسی درجے میں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے اندر کے انسان کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ جاتے تھے
آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ پھر وہاں سے ان کی اٹھنے کی دل نہیں کرتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ اس محفل میں ہمیشہ بیٹھے رہیں. میں آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی کی رکھتا ہوں. یہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے رات کی نمازوں کے لیے. آپ کے ساتھی تھے کہ جو تہجد کی نماز کے لیے آپ کو پانی فراہم کرتے تھے وضو کے لیے. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو, میں تمہارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں. آپ تو مستجب دعا تھے کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آپ کی دعا تو لازماً اللہ قبول کرے گا. جب آپ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو وہ ایک لمحہ سوچے بغیر, مجھ جیسا آدمی کوئی وہاں ہوتا تو میں کہتا کہ ذرا سوچ لوں, کچھ دنیا مانگوں کچھ آخرت مانگوں, لیکن حضرت ربیعہ نے بغیر ایک لمحہ سوچے بغیر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ ہوں. اور پھر میں آپ کو واقعہ یاد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا حضرت ربیعہ سے کچھ اور مانگنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے نہیں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے تو صرف ایک ہی چیز چاہیے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربیعہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا, یعنی اللہ کے آگے سربہ سجود رہنا, اللہ کی عبادت بجا لانا, اور اس کے ذریعے تم اس مقام پر پہنچو گے کہ تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے. میں دوسرا واقعہ اسی حوالے سے, نوجوان بیٹھے ہیں کافی بڑی تعداد میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں مسجد نبوی میں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان بڑا پریشان ہے. آپ انہیں بلاتے ہیں کہ بھائی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں, جب میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں, مجھے وہ سکون ملتا ہے, وہ طمانینت ملتی ہے, وہ اطمینان ملتا ہے, وہ خوشی ملتی ہے کہ میری زندگی باغ باغ ہو جاتی ہے. جب میں اپنے گھر پر جاتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں, آپ کو نہیں دیکھتا تو فکر مند ہوتا ہوں, تو میں فوری طور پر مسجد نبوی کی طرف بھاگتا ہوں اور آپ کو دیکھ کر مجھے پھر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. پریشان اس لیے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ ادب دیکھیے ان صحابی رسول کا, نوجوان ہیں, اپنی موت کا ذکر پہلے کرتے ہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول اگر جب میں مر جاؤں گا اور آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے, آپ تو ہوں گے نبیوں کے ساتھ, بڑے بڑے شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, اور اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو میں آپ تک تو نہیں پہنچ سکوں گا. تو میں اس سوچ کے ساتھ پریشان رہتا ہوں کہ یہاں تو میں جب پریشان ہوتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں, جنت میں پہنچ کر پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جواب نہیں دیا. اس نوجوان کو جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ نساء میں قرآن کے اندر آ کر دیا. اور سورہ نساء کی آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو بجا لاتے ہیں, وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ ہوں گے, صالحین کے ساتھ ہوں گے. تو اللہ نے اس نوجوان کو خوشخبری دی کہ اگر تو نیک بندہ بن کر رہے گا, اللہ کا فرما بردار بندہ رہے گا, تو تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تو محفل میں ہوگا, نبی کی محفل میں, صدیقین کی محفل میں, شہداء کی محفل میں. اور اللہ خود اس محفل کی شان کے بارے میں کہتے ہیں وَحَسُنُ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کیا شان ہے اس محفل کی, کتنی عظیم ہے. اللہ اس محفل کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کتنی خوبصورت محفل ہوگی کہ جہاں انبیاء ہوں گے, صالحین ہوں گے, صدیقین ہوں گے اور شہداء ہوں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں مومنین سے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے
تو تم اپنے نبی کے ساتھ ہوگے۔ تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اور نبی کے اخلاق کی دو بڑی بنیادیں تھیں، دو بڑے ستون، اور یہ بات کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیں، نبی کے اخلاق کے اوپر اگر میں بات کروں تو شاید ہم 2 ہفتے بھی یہاں بیٹھے رہیں، 2 سال بھی یہاں بیٹھے رہیں تو بات پوری نہیں ہوگی، لیکن مجھ جیسا کم علم آدمی اگر صرف تھوڑا بہت بھی اس کی جھلک آپ کو دکھا سکے تو میں اپنی کامیابی سمجھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی 2 بڑی بنیادیں تھیں۔ پہلی بنیاد تھی مزاج میں، گفتگو میں، زبان میں نرمی، مٹھاس، عاجزی، انکساری۔ یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اخلاق کی وہ ہائی لائٹ تھی کہ آپ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہو یا 23 سال سے پہلے، نبوت سے پہلے کی آپ زندگی ہو، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ترش لہجے میں بات کی ہو، کبھی کسی کی توہین کی ہو، کبھی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہو، کبھی اپنی آواز کو سامنے والے کی آواز سے بلند کیا ہو میرے بھائیوں۔ اور دوسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، رویے، مزاج کی سب سے بڑی دوسری چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کے احساسات اور جذبات کی قدر کرتے تھے۔ آپ سامنے والے کے دل کی کیفیت، اس کے جذبات کی، اس کے احساسات کی قدر کرتے تھے۔ بخدا یہ انسان کے لیے وہ سب سے بڑی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہم بعض اوقات انسان کو نیچا دکھائیں، بحث مباحثے میں، گفتگو میں، اپنے دلائل میں ہم سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جذبات کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کی زندگی کی دوسری بڑی خصوصیت آپ کے اخلاق کی یہ تھی کہ سامنے والے کے مزاج کو، اس کے احساسات کو، اس کے جذبات کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ اسی لیے میں آج مسجد لاکھا مسجد میں جو پروگرام تھا مغرب کے بعد، وہاں میں نے ایک بات کہی کہ دیکھیں، اگر آپ دنیا کے اندر رہتے ہیں، دنیا میں جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے یہ سب آپ کے لیے دنیا کے سوال ہیں۔ اللہ نے ایسا نہیں ہوا ہے کہ رینڈملی، آج جو بھائی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ رینڈملی یہاں کے بیٹھ گئے، نہیں، یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا کہ یہ یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ اب میں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہوں، کیا معاملہ کرتا ہوں، یہ میرے لیے سوال ہیں، وہ میرا جواب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ پوری زندگی یہ مجھے نہ ملیں، لیکن میں نے ان کے ساتھ جو رویہ رکھا، جو معاملہ کیا، وہ رہتی دنیا تک کے لیے، آخرت کے دن تک کے لیے میرے لیے محفوظ ہو گیا۔ تو آپ کی بیوی آپ کے لیے سوال ہے، آپ کے بچے آپ کے لیے سوال ہیں، آپ کا رزق آپ کے لیے سوال ہے، آپ کے رشتہ دار آپ کے لیے سوال ہیں۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے بھی اور اپنے بزرگوں سے بھی ایک درخواست کرتا ہوں کہ ٹیسٹ کر کے دیکھیے گا جب اس محفل سے اٹھ کے جائیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، خاص طور پر وہ جو ہمارے قریب ہیں، ہمارے بچے اور ہماری بیوی، ہم انہیں کس انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنا کیا رویہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، لوگ آپ کے ساتھ نہیں جیتے، لوگ آپ کے رویوں کے ساتھ جیتے ہیں، لوگ آپ کے رویوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ تو میرا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ بیوی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پڑھی لکھی نوکرانی میرے گھر میں آ گئی ہے، نہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ نے ازواج مطہرات کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا، آپ کس طرح کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ بخدا ہمیں اپنے سے وہ لوگ جو کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ یہ سب ہماری زندگی کے سوال ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اس دنیا کی زندگی میں کہ جو ہمیں ایک چانس دیا گیا ہے، دنیا کی زندگی جو دارالعمل ہے، دنیا کی زندگی جو کھیتی کی مانند ہے، یہاں ہم وہ عمل کر کے جائیں جس عمل کے نتیجے میں ہم اللہ کے سامنے سرخ رو ہو سکیں، اور وہ ملاقات کہ جو میری اور اللہ کی انفرادی ملاقات ہوگی، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس ملاقات میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا،
نہ میری بیوی، نہ میرے بچے، نہ میرا مال، نہ میرا اسٹیٹس، نہ میرا مقام، بلکہ میں ہوں گا اور میرا اللہ ہوگا۔ اور جب میرا اللہ میرے سوالات، جو زندگی کے میرے سوالات تھے، میرے سامنے پیش کرے گا، تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم اس دن کامیاب ہو جائیں، ہم اس دن سرخ روح ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں جس مقصد کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا، تو نے وہ کام کر دکھایا، میں تجھ سے خوش ہوں، اور آج تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں، اجالا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔